باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات ہے آپ کے اندر، ایک بھی بات ہے تو توبہ استغفار کریں اور امید رکھیں اللہ کی ذات سے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ 6 لوگ کون ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ وہ شب برات کی بابرکت کی رات ہوگی، لیکن ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جو کہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کون فرماتا ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 6 لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آخر وہ 6 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے میں گفتگو کر لوں، شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے مہینے کو نفل روزے زیادہ تر رکھا کرتے تھے، بلکہ 2-4 دن چھوڑ دیا کرتے تھے، باقی دن روزہ یعنی مسلسل سب شعبان کے مہینے میں باکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ شب برات میں پہلا نمبر 1 کہ روزہ رکھنا ہے۔ شب برات کے دن شب برات کی شعبان کے مہینے میں باکثرت روزہ رکھنا ہے شعبان کے مہینے میں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام شب برات کے دن یعنی 15ویں رات کی نفلی نماز یعنی نفلی نمازوں کی پابند ہونا ہے۔ شب برات کے دن 15ویں شب کے یعنی 15ویں تاریخ کے شب میں آپ کو جو کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا کام نماز پڑھنا ہے، نفل نماز میں کثرت سے ادا کرنا ہے، باکثرت جتنی ہو سکے آپ سے 2 رکعتیں 4 رکعتیں 12 رکعتیں جتنی بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے کہ نوافل کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام جیسے کہ آپ قبرستان کے جانے کی ماحول ہے، جیسے ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، مگر وہاں نہ میلہ لگا، نہ چراغیں جلائی گئی، نہ زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، قبرستانوں کے اندر میں میلہ لگایا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے میلہ، بلکہ ڈرامہ بھی وہاں پہ ناچنے گانے کے بھی انتظام کرا دیا جاتا ہے، لوگ آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں چراغیں قبرستان کے اندر میں جلائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، کہاں ہے چراغیں جلانا؟ کہاں ہے میلہ لگانا؟ کہاں ہے وہاں ٹھیلا لگانا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بھی شعبان کی مہینے میں 15ویں شعبان کے دن رات میں آپ قبرستان جائیں، اپنی موت کو، اپنی حیات کو، زندگی اور موت کو وہاں اپنی زندگی کو رکھیں کہ ہم نے زندگی بھر ہم نے جو پچھلے مہینے جو کیا وہ میں نے کیا کیا، اور آئندہ ہم جو کریں گے اس کا ایک عزائم، ایک ارادہ پختہ وہاں سے قبرستان سے لے کے جائیں۔ جو بندہ یہاں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، نہ جانے یہ بندہ کس حال میں ہوگا، آرام کی نیند سو رہا ہوگا یا بے چینی کی نیند سو رہا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے پہلی منزل قبر بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، مگر وہاں میلہ یا اگربتیاں یا چراغیں وغیرہ نہیں جلائی جاتی تھی، بلکہ ان لوگوں کی خیر خواہ کے لیے جاتے تھے، یادگار کے لیے جاتے تھے، اپنی موت کو تازہ کرنے لے جاتے تھے۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے تو موت کو، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جائیں تو آخرت یاد آ جائے، قبرستان جائیں تو اللہ یاد آ جائے کہ ہمیں بھی اس گڑھے میں آنا ہے اور سب کو آنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس کے بعد کیا فرمایا کہ 15ویں شعبان کے شب میں کے قریب آنے والے آسمان کی جانب خداوند اقدس کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ وہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بخشش کرنے کے لیے اس دن بھاری تعداد میں لوگوں کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس دن بھاری تعداد میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی گناہ بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کون لوگوں کے آخر گناہ معاف نہیں ہوتی؟ ذرا کان کھول کے سنیں، یا آخر وہ کون لوگ ہے جس کی گناہ معاف نہیں ہوتی؟ شعبان کا مہینہ ہو، شب برات کا دن ہو، یا 15ویں شب کی رات ہو، لیکن اللہ کی رحمت کی رات ہو، اللہ کی رحمت برستی ہو، سب وہ اس رحمت سے سیراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن 6 لوگ
6 لوگ، لیکن اس دن جو ہے مایوسی کے عالم میں چھایا ہوگا، بے غمی کے عالم میں، یا یوں کہہ لیں اپنی زبان میں بدبخت، بدقسمتی، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا قسمت ہی خراب ہے یا بدقسمت آدمی ہے، اسی طرح سے 6 لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا کینہ رکھنے والا، کینہ کیا ہے؟ کینہ کیا ہے؟ کینہ میرے بھائی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، کینہ یعنی کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا۔ اگر کوئی بات ان سے ہو جاتی ہے آپس میں، وہ بڑے مزے سے کہتا ہے کہ میں ان کا شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بڑے مزے سے کہتا ہے کہ میں ان کا شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ کینہ ہے۔ ایسے کینہ رکھنے والا اس دن 15ویں شب کی رات کی جو اللہ کی رحمت برستی ہوگی، لیکن یہ شخص محروم ہوگا، یہ شخص محروم ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی یعنی کہ صلہ، یعنی کہ اپنے رشتے کو توڑنے والا، جوڑنے کے بجائے توڑنا، اسے توڑ کے ہٹا دینا، قطع رحمی اسے کہتے ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، یعنی کہ توڑتا ہے، رشتہ داروں سے منہ پھیرتا ہے، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ میرے بھائی کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا یا میرے پاس آئیں گے تو ہمارے خرچ بہت ہو جائیں گے، لیکن نہیں، یہ قطع رحمی کرنے والا اس دن بھی مایوس رہے گا، بلکہ اس دن بھی مایوس رہے گا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ تیسرا شخص تہمند یا پاجامہ ٹکنوں کے نیچے سے لٹکانے والا، ٹکنوں کو ڈھانک کر پہننے والا، یہ بھی اس دن اس ثواب سے، یعنی کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی ان بخشش سے محروم رہے گا۔ اور چوتھا شخص کون ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے، بلکہ ان کے خلاف چلتا ہے، ان کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کے دلوں کو چار کر کے رکھ دیتا ہے، دلوں کو ٹھوس پہنچاتا ہے، اور ماں باپ کو پریشان کرنے والا بھی اس دن سے محروم رہے گا، اس دن سے محروم رہے گا۔ اور پانچواں شخص شراب کی عادت رکھنے والا، یعنی کہ شراب پیتا ہے لیکن توبہ نہیں کیا ہے، پھر شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ شراب کی عادت رکھنے والا کا بھی وہ اس دن سے محروم ہی رہے گا۔ اور چھٹا شخص جس کا ناحق قتل کی گئی ہو، جس کا ناحق قتل کی گئی ہو، یعنی بے قصور اسے مارا گیا ہو، بے قصور اسے سزا دی گئی ہو، بے گناہ ہو، اور سارے جانتا ہو کہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، یہ قصوروار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو پھانسی یا کسی اور چیز پر دینا، مارنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی بخشش قطعاً نہیں ہوگی۔ کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تہمند یا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے باندھنے والا یعنی لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کی عادی رکھنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، یہ 6 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں جس کی مغفرت شعبان کا مہینہ ہو، 15ویں شب کی رات ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی نزول چھائی بھی ہو دنیا میں، اور سب کی مغفرت ہو رہا ہو، لیکن ان 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہو۔ یہ 6 لوگ بدقسمت ہوتے ہیں، یہ 6 لوگ بدقسمت جو کہ ان کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اگر یہ 6 لوگوں میں باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات ہے آپ کے اندر، ایک بھی بات ہے، تو توبہ استغفار کریں اور امید رکھیں اللہ کی ذات سے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔